بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، باغ مدینہ کا ایک ایک پتا شبنم کے پاک قطروں سے وضو کر کے حمد خداوندی میں مصروف تھا۔ طائران خوشنو اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری آواز سے نعت مصطفیٰ کے نغمے آلاپ رہے تھے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہونے والے تھے، اور 70,000 فرشتے روضہ اقدس کی سلامی کے لیے آسمان سے فرش مدینہ پر اتر چکے تھے۔ اور پھر سورج طلوع ہوا، جس کی نورانی کرنوں نے مدینہ منورہ کے در و دیوار کو چوما، اور جس کی حسین شعاؤں نے گنبد خضرا کی مقدس چوٹی کو بوسہ دیا۔ خاک مدینہ کے ذرہ آفتاب بن کر چمک رہے تھے، بازاروں میں چہل پہل ہو چکی تھی، اور خدا کے بندے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شور دنیا سے بے خبر، کاروبار حیات سے بے خبر، اور مخلوق خدا سے بالکل الگ اپنے ٹوٹے ہوئے حجرے میں ایک مصلی پر بیٹھا ابھی تک ذکر خدا اور تصور یار میں محو تھا۔ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھا، نبی کا نور العین تھا، اور نام اس کا حسین تھا۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا قاصد تھا، جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا کہ آج رات میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، علیحدگی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ امام عالی مقام نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسہ رسول پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر جب شام کی زلف سیاہ رخ صبح پر پوری طرح بکھر گئی اور رات کی تاریکی نے دن کی روشنی کو اپنے دامن میں چھپا لیا، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین اٹھے اور تنہائی میں حاکم مدینہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ چونکہ ولید صحیح معنوں میں محب اہل بیت تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و کریم سے آپ کو مسند شاہی پر بٹھایا اور خود دست بستہ سامنے بیٹھ گیا۔ شہزادہ کونین نے فرمایا، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش خدمت کیا۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا۔ یزید نے خط میں لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی تعالیٰ عنہ سے فوری طور پر میری بیعت لی جائے۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشم خون ابل پڑا، اور چہرہ اقدس پر جلالت رقص کرنے لگی، اور پھر ساتھ ہی نانا مصطفیٰ کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی، اور کربلا کا خونی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خط واپس کرتے ہوئے فاطمہ کے لخت جگر نے فرمایا کہ میں حسین اور یزید کی بیعت نواسہ رسول اور ایک فاسد کی اطاعت کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے جانے کے بعد مردان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر معزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ولید ناموس رسالت اور اہل بیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو نواسہ رسول نے مدینہ منورہ کے بازاروں میں اعلان کروا دیا کہ سب مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں اہل اسلام سے مسجد نبوی بھر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ امام حسین کے اعلان پر اہل مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تھے۔ حضرت امام علی مقام حجر اقدس سے باہر تشریف لائے اور نانا مصطفیٰ کے منبر پاک پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں، میرے نانا پاک کا کلمہ پڑھنے والوں اور قرآن پاک پر یقین رکھنے والوں، مجھے یزید کا خط آیا ہے کہ میری بیعت کر لو اور میری خلافت اور امامت کو تسلیم کر لو، مگر چونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، زانی اور شرابی ہے،
اور اسلام کا باغی ہے، اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا۔ سیدہ کا لال خطبہ دینے کے بعد اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے حجرے پاک میں واپس آ گئے، اور پھر ایک رات ایسی آئی کہ جب شعبان معظم کی 4 تاریخ کا چاند تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو اپنی پھیکی سی روشنی دکھا کر ڈوب چکا تھا، اور پھر رات کی تاریکی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا۔ اس رات امام حسین جاگ رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکے تھے، اور وہ رات امام حسین کی بیمار بیٹی بی بی صغریٰ کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج رات اس کی آنکھوں سے اس کا ویر اکبر اور اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ اس کی پھوپھو زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اون اور محمد چھپ رہے تھے، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس معصوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں اصغر کے پھول جیسے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، وہ اپنے ویر کو بار بار سینے سے لگاتی اور بار بار اس کا منہ چومتی۔ امام عرش مقام نے اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اور یہ مقدس گلیاں اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہو کہ نہ ہو، معلوم نہیں کہ پھر نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت نصیب میں ہو یا نہ ہو، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیں اور اس کے در و دیوار چوم لیں، اور نینا پاک کے روضہ انور پر حاضری دے آئیں، اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری بار سلام کر آئیں۔ سیدہ عالم اٹھیں، سر پر چادر اوڑھی اور اپنے دونوں بچوں اون اور محمد کو ساتھ لیا، اور اپنے ماں جائے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں۔ شہزادہ تو عالم نے اپنی بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی، اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روضے کی آخری زیارت کرنے اور نبی سے مدینہ چھوڑ جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کوہ حبیب کی طرف چلا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے عرض کی کہ اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ آغوش نبوت کھول دیا کرتے تھے، جس کے رونے سے آپ کا دل تڑپ جایا کرتا تھا، جس کو آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا ہے، جس کو آپ نے جنت کا پھول کہا، اور آپ کے دوش پر سواری کرنے والا حسین ہوں، آپ کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، اور آج آپ کا وہی حسین آپ کے مدینہ کو چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوا ہے۔ آپ کے جس روضہ اقدس کی سلامی کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آج آپ کا حسین اسی روضہ پاک کی دیواروں کو چھوڑ جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ نانا جان، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کا آستانہ رحمت نہ چھوٹے۔ نانا جان، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کا آستانہ رحمت نہ چھوٹے اور گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں، اور میری ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور آج آپ کے مدینہ کی گلیاں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں۔ دیس کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہوں، قیام گاہ سے نکل کر مسافر ہو رہا ہوں، اور آپ کا روضہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے، گنبد خضرا چھپ رہا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر امام عالی مقام نے اوپر نگاہ اٹھائی تو سفید سفید کبوتروں کو اپنے سروں کو جھکائے اور اپنے پیروں کو دیواروں سے چمٹائے تصور محبوب میں گم دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور ان کبوتروں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے پیارے نانا کے روضہ اقدس کا طواف کرنے والے خوش نصیب پرندوں، اور اے سید المرسلین کے گنبد خضرا سے چمٹے ہوئے خوش نصیب کبوتروں، تم کتنے خوش بخت ہو کہ دن رات صبح شام اس آستانہ رحمت کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہو،
اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سکون قلب اور راحت جان حاصل کرنے کے لیے میرے نانا کے روضے کی دیواروں سے چمٹ جاتے ہو۔ مگر حسین کتنا غم نصیب ہے کہ اس مرکز رحمت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس آستانہ فیض کرم سے جدا ہو رہا ہے اور اس سرچشمہ رشد و ہدایت سے دور ہو رہا ہے۔ بس پھر دل مصطفیٰ تڑپ گیا اور آواز آئی کہ میرے پیارے حسین جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ، اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر کنارے پر لگانے جاؤ، دین کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے جلانے کے لیے جاؤ، حق و صداقت کے علم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ۔ مگر بیٹا حسین یاد رکھنا، تیروں کی بارش ہوگی، نیزوں کا می برسے گا، تلواروں کی بجلیاں چمکیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، مصائب کے طوفان اٹھیں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اور تمہاری جھولی میں اصغر کے حلق پر تیر بھی پیوست ہوگا، اون اور محمد کی لاشیں بھی تڑپیں گی، قاسم کا صحرا بھی لوٹے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہوں گے، اور پھر تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھے گا۔ مگر بیٹا حسین، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، اور تمہارا عزم اور استقلال میں کوئی فرق نہ آئے، اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نکلے۔ تم نبی کے نواسے ہو، نبوت کی آبرو رکھنا، تم سخی کے بیٹے ہو، سخاوت کی عزت بچانا، اور تم فاطمہ کے لال ہو، دودھ کی لاج رکھنا، نواسہ رسول ہو، قربانی ہنس کے دینا، جگر گوشہ بطول ہو، جان مسکرا کر دینا، اور حیدر کے بیٹے ہو، سخاوت خوشی سے کرنا۔ اب جاؤ اور میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نانا پاک کی اس صدائے حق سے مظلوم کربلا کو تسکین ہو گئی، پیاسے نے آب حیات پایا، بیمار کو شفا ہوئی، اور دکھی دل کو چین ملا۔ بی بی زینب نے روضے کی دیواروں کو بوسہ دیا اور اپنی چادر دیواروں سے ملی، تاکہ تنہائی اور غریب الوطنی میں جب کبھی بھی جی گھبرائے تو اس چادر کے دامن سے نانا پاک کی خوشبو سونگھ کر تسکین قلب حاصل کر لیا کروں گی۔ ادھر بچی سکینہ نے روزہ اقدس کو کلاوے میں لیا اور چیخیں نکل گئیں۔ فاطمہ کے لال نے بیٹی کو اٹھایا، سہارا دیا اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، کہیں نانا جان ناراض نہ ہو جائیں۔ اور پھر خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستان نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا، بہن اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل اللہ خیر کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔